اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26 یعنی وقف کے قاعدوں میں سے آج ہم چھٹا قاعدہ پڑھیں گے۔ لام الف لا والی آیت یعنی ایسی آیت کہ جس پر لام الف لا لکھا ہوا ہو، وقف نہیں کرنا ہو تو ملا کر یا بغیر ملائے جو صورت بھی ہو بغیر ٹھہرے پڑھتے چلے جائیں۔ اگر وقف کرنا ہو تو 3 صورتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آیت کے بعد مشدد حرف کی تشدید کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں ہم 2 لفظ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نائماتن اور دوسرا لفظ ہے لیسعیھا۔ ان دونوں لفظوں کے بیچ میں ایک گول دائرہ یعنی آیت کی علامت موجود ہے اور اس کے اوپر لام الف لا کی علامت موجود ہے۔ جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آیت کی علامت کے ساتھ لام الف لا کی علامت ہو تو اس صورت میں رکا بھی جا سکتا ہے اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر صرف لام الف لا کی علامت ہوتی ہے تو لازمی ملانا ہوتا ہے، لیکن جب آیت کی علامت کے ساتھ لام الف لا کی علامت ہو تو رک بھی سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں ملا کے پڑھنا چاہیں گے ان 2 لفظوں کو ایک ہی سانس میں تو کہیں گے نائمۃ لیسعیھا۔ تا کو لام سے جوڑا جائے گا، لام پہ تشدید آئی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم یہاں رک جانا چاہیں اور رک کر پڑھنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ نائمہ، گول والا تا جزم والے ہاں میں تبدیل ہو گیا۔ اور اب جب یہاں ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو نئی سانس کے ساتھ تشدید کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے لیسعیھا۔ یہاں بریکٹ کے اندر وہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح رک کے پڑھتے ہیں۔ گول تا کو جزم والا ہا بنا دیا گیا اور لام تشدید کو ہٹا دیا گیا۔ نمبر ب، آیت کے بعد الف لام یا نون قطنی ہو اور ان کے بعد زبر والا حرف ہو تو الف لام والے حرف پر زبر پڑھیے اور نون قطنی کو ساکت اور کل عدم سمجھیے۔ یہاں دیکھیں شیبا اور لکھا ہوا ہے نسماء، گول دائرے کی علامت موجود ہے بیچ میں اور اس کے اوپر لام الف لام ہے، تو پھر یہاں رک بھی سکتے ہیں اور ملا بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے شیبا نسماء۔ اگر ہم رکنا چاہیں گے تو کہیں گے شیبا، سانس لیں گے اور پھر یہاں پہ نون قطنی ختم ہو جائے گا، الف کے اوپر زبر لگایا جائے گا کیونکہ یہ لفظ الف اور لام سے شروع ہو رہا ہے اور الف پر کچھ بھی نہیں ہے، تو شروع کرتے ہوئے اس الف پہ زبر لگایا جائے گا۔ ملاتے ہوئے تو نون قطنی پڑھا گیا، با زبر با، نون سین زیر نس بنس، لیکن رکتے ہوئے نون قطنی ختم ہو جائے گا اور الف پہ زبر لگا کے پڑھیں گے شیبا نسماء۔ رکیں گے تو شیبا، سانس لے لی اور پھر کہیں گے السماء۔ یہاں پہ بریکٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ رکتے ہوئے کیسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری مثال اس قاعدے کی یہ ہے کہ رب العالمین الرحمن، یہاں پہ نون کو را سے ملا کے پڑھا گیا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ملا رہے ہیں۔ رک بھی سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں کیونکہ آیت کی علامت کے ساتھ لام الف لا کی علامت ہے۔ اگر ملائیں گے تو نون را سے جوڑا جائے گا، عالمین الرحمن پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں رک جائیں گے تو کہیں گے رب العالمین، سانس لے لیں گے اور پھر کہیں گے الرحمن، کیونکہ یہاں شروع میں الف اور لام ہے، الف پہ کچھ نہیں ہے، الف پہ زبر لگا کے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے عالمین الرحمن۔ نمبر جیم، آیت کے بعد خالی الف ہے یا نون قطنی کے بعد خالی الف ہے اور اس الف کے بعد جزم والا حرف ہے، تو یہ دیکھیے کہ اس جزم والے حرف کے بعد کے حرف پر پیش ہے یا زبر۔ پیش کی صورت میں الف کو پیش دے کر اور زیر کی صورت میں الف کو زیر دے کر پڑھیے، نون قطنی کو معدوم سمجھیے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اخی لکھا ہوا ہے اور یہاں شین پہ جزم ہے اور دال دال پہ دد ہے، ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے اخش دد، اخش دد۔ اور اگر ہم یہاں رکنا چاہیں گے تو کہیں گے
अखी, सांस ले लेंगे और फिर कहेंगे उशदुद। अगर ऐसी कंडीशन हो कि शुरू में अलिफ और लाम हो तो शुरू करते अलिफ पे ज़बर लगता है, लेकिन अगर शुरू में अलिफ और लाम ना हो तो ये देखा जाएगा कि जज़म वाले हुर्फ के बाद कौन सी हरकत है। अगर जज़म वाले हुर्फ के बाद पेश है तो अलिफ पर पेश लगा के पढ़ेंगे उशदुद, और अगर जज़म वाले हुर्फ के बाद वाले हुर्फ के नीचे ज़ेर या ज़बर आता है तो फिर अलिफ के नीचे ज़ेर आता है। यहाँ क्योंकि दाल पे पेश है इसलिए हमने अलिफ पर पेश लगा के पढ़ा है अखी उशदुद। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है अखी उशदुद। मिला के पढ़ेंगे तो अखिश दुद, एक ही सांस में दोनों लफ्ज़ पढ़ेंगे तो अखिश दुद, रुकेंगे तो अखी, सांस ले लेंगे और फिर कहेंगे नई सांस के साथ उशदुद। यहाँ देखिए मुबीनी निक़तुलू, मिला के पढ़ेंगे तो ये नून कुतनी पढ़ा जाएगा, और क्योंकि हम यहाँ रुक भी सकते हैं मिला भी सकते हैं तो हमने पहले मिला के बताया आपको कि इस तरीके से मिलाते हैं मुबीनी निक़तुलू। अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो क्या कहेंगे मुबीन, सांस लेंगे और फिर यहाँ कहेंगे उक़तुलू। इस तरह पढ़ा जाएगा ये लफ्ज़ रुकते हुए। बहुत बहुत